وادی بگروٹ میں نسالوں کی سالانہ تقریب ہوئی جس میں لوگ اپنے گھروں سے خشک میوجات، گھی، نسالوں کا گوشت اور روٹی کی تھال لے کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سال کی تقریبات اور رسومات میں سے سب سے اہم ہے، جس میں گاؤں کے لوگ اپنے مرحومین کی یاد میں تحفے لاتے ہیں اور اجتماعی دعا کرتے ہیں، شنا زبان میں جس کو موال کہتے ہیں۔ موال یعنی مرحومین کے نام کے خیرات۔ نسالو گلگت بلتستان، جموں کشمیر، لداخ اور آزاد کشمیر میں شنا بولی جانے والے علاقوں میں ہزاروں سال قدیم رسم ہے جس کو نسالو کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے استطاعت کے مطابق جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ لوگ خصوصاً یاک کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس رسم کی خاص بات یہ ہے کہ جس جانور کو اس رسم میں ذبح کرنا ہوتا ہے اسے 1-2 مہینے پہلے خرید کر اسے الگ کر کے اچھا اور طاقتور خوراک دیا جاتا ہے تاکہ وہ صحت مند اور توانا رہے اور چربی دار گوشت نکلے۔ لیکن اب بدقسمتی سے یہ رسم کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب بہت کم لوگ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں کیونکہ اب زیادہ تر لوگ بازار سے گوشت لا کر گوشت سے اس رسم کو پورا کرتے ہیں، لیکن اب ایسے لوگوں کی بھی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ رسم نسالوں میں گوشت کو اسٹور میں چھت سے ٹانگ کر رکھا جاتا ہے تاکہ گوشت سوکھ جائے۔ نسالوں کی رسم پرانے زمانے میں 21 دسمبر سے شروع ہوتی تھی جو کہ نئے شنا سال کے ابتدائی خوشی میں منائی جاتی تھی، لیکن اب یہ رسم 5 دسمبر سے 21 دسمبر تک منائی جاتی ہے۔ ثقافتی روایت کو انہوں نے یہاں پہ زندہ رکھا ہوا ہے۔ اپنی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے یوتھ کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اسپیشلی اس کو سپانسر کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بگروٹ کے کلچر کو، اس علاقے کے کلچر کو، اس علاقے کی خوبصورتی کو اور یہاں کے فیسٹیولز کو انٹرنیشنل طور پر ہم پروموٹ کریں، ایڈورٹائز کریں۔ گلگت سٹی سے گورنمنٹ آفیشلس کو لا کے اس کو کیلنڈر آف ایونٹ میں ہم نے اس کو شامل کرایا تھا ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے۔ پرانے زمانے میں جب نسالو یعنی جس گھر میں جانور ذبح کیا جاتا تھا وہاں رات کے کھانے پر محلے کے تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی اور اب یہ سلسلہ 21 دسمبر تک جاری رہتا تھا۔ 5 دسمبر سے 21 دسمبر تک سردی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے ذبح کیے جانے والے جانوروں کا گوشت سڑتا نہیں اور گوشت آہستہ آہستہ سوکھ جاتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں یہ رسم کیسے بنی۔ پرانے وقتوں میں گوشت کی دکان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گوشت کھانے کے لیے اپنا جانور ذبح کرتے تھے اور غربت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر کسی کے بس میں یہ بات نہیں ہوتی تھی، اس لیے لوگ ایک جانور کو ذبح کرتے تھے اور آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ گرمیوں میں گوشت زیادہ دیر تک نہیں رہتا کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اور محفوظ کرنے کا کوئی نظام نہیں تھا، تو لوگوں نے سردیوں میں گوشت کو سکھا کر اسے سال بھر استعمال کرنے کا یہی طریقہ نکالا اور لوگ اس سوکھے ہوئے گوشت کو سال بھر استعمال کرتے تھے۔